کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی اور اتنی ہولناک آگ اس نے پورے مصر کو گھیر لیا اور اس کے اندر جو قبطیوں کے گھر تھے یعنی فرعونیوں کے گھر تھے اس گھر میں داخل ہو کر سب کو بھسم کر دیا، سب کو جلا دیا، اور جو اسرائیلیوں کے گھر تھے سب کو چھوڑ دیا۔ یعنی ایسی سمجھدار آگ کہ قبطیوں کے گھروں کو جلا کے خاک کر دیا، سب کو جلا کے بھسم کر دیا، لیکن اسرائیلیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کے فرعون خوفزدہ ہو کے اٹھا، اس نے فوراً اپنے سارے کاہن اور نجومی بلا لیے جو تعبیر خواب کے اندر ماہر تھے، کہا کہ میں نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا۔ ان نجومیوں نے اپنا حساب لگا کے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو تاراج کر دے گا، تمہاری حکومت کو ملیا میٹ کر دے گا اور وہ قبضہ کر لے گا تمہارے تخت پر۔ جیسے یہ سنا اس نے کہا اچھا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، بھی ہوا نہیں، لہٰذا اسے فوراً قانون جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ ساری دائیوں کو اکٹھا کر کے پابند کر دیا کہ ہمیں فوراً CID کو اطلاع کرو کہ فلاں جگہ لڑکا پیدا ہوا ہے اور لڑکے کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے ایک قول کے مطابق فرمایا 12,000 لڑکے قتل کیے اسے، 12,000۔ اور ایک دوسری روایت جو کہ زیادہ قوی روایت ہے اس پہ لکھا کہ 90,000 بچے قتل کیے، 90,000 بچے قتل۔ اب یہ قتل کا سلسلہ چل پڑا۔ اب ایک عرصے کے بعد یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے جو بوڑھے تھے اللہ نے ان کے اندر جو موت کو نازل کر دیا کہ بوڑھے مرنے لگے۔ اب بوڑھے جب تیزی سے مرنے لگے تو اب ان کے جو قبطیوں کے فرعونیوں کے جو بوڑھے تھے انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل کے بوڑھے مر رہے ہیں، بچے آپ قتل کر رہے ہیں، بیچ کے جو جوان رہیں گے یہ کب تک جوان رہیں گے؟ یہ بھی بوڑھے ہو کے مر جائیں گے تو کل کو مزدوریاں کون کرے گا؟ ہمیں خود کرنی پڑ جائیں گی۔ اب یہ تو مفت کے ہمیں مزدور ملے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ سلسلہ سوچنا چاہیے یہ بچے یوں قتل ہم کرتے رہے کیونکہ عورتیں تو ہمارے کام کی نہیں ہیں، مرد کام کے وہ آپ قتل کروا رہے ہیں لڑکے، اور بوڑھے مر رہے ہیں، جوان کتنا سے جوان رہیں گے؟ لہٰذا اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی صورت بنائیں کہ ہم جو ہے کچھ ایسے جوان بھی ان میں تیار ہوتے رہے بنی اسرائیل میں جو کل کو مفت کی مزدوریاں کریں۔ تو فرعون نے غور کیا، اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال قتل کریں لڑکوں کو اور 1 سال چھوڑ دیں۔ جو 1 سال چھوڑ دیں گے ظاہر ہے اس طرح تھوڑی سی کھیپ جو ہے وہ مردوں کی بنتی رہے گی، وہ بڑے ہو کر کل کو ہمارے مزدور بنیں گے۔ اب وہی ہوا کہ جس سال چھوڑ دینے کا سال تھا اس سال میں حضرت ہارون پیدا ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کی حکمت دیکھیں، حالانکہ اللہ اس کے اپوزٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتیں بھی تو دکھاتے ہیں، اپنی رحمتیں اور طاقتیں بھی تو دکھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد خود فرعون ہی کے دست شفقت کے اندر پرورش پا رہے ہیں، اور فرعون کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس بچے کے جیسے تخت جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن تھا بڑا ذہین فرعون، اور صحت و تندرستی اس کو ایسی عطا کی تھی کہ اس کو 450 سال کی عمر تھی اس کی، اور 450 سال کی عمر میں اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ جس کے سر میں کبھی درد نہیں ہو تو دوسری بیماریاں کہاں قریب آئیں گی؟ ایسی صحت اس کو، اور بڑا زیرک و ذہین۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا تھا تو فرعون کی داڑھی کھینچی، اس نے کہا لگتا ہے یہی بچہ ہے، غصے ہو گیا، کہا کہ اس نے میری داڑھی کھینچی، مجھے یہی لگ رہا ہے یہ بچہ ہے وہ جس کے بارے میں میں نے خواب دیکھا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یہ بچہ معصوم، اس کو کیا پتا آپ کی داڑھی ہے، نہ اس کو یہ پتا کہ آپ بادشاہ وقت ہیں لوگوں کے رب ہیں، اس کو کیا پتا بیچارے۔ نہیں یہ اس سے جو داڑھی کھینچی ہے اسے ارادے کے ساتھ کھینچی ہے، یہ لگتا ہے اس کو یہ بچہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں، آپ ایسا نہ کریں۔ لہٰذا ٹیسٹ کیا، لیا، کھجوریں رکھ دی اور ساتھ جو ہے وہ ہیرے رکھ دی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہیرے رکھ دی اور انگارے رکھ دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ آسیہ نے کہا کہ اگر انہوں نے کھجوروں کی طرح ہاتھ بڑھایا
تو پھر آپ اپنی مرضی پر اس کو قتل کر دیجئے گا کیونکہ یہ وہ زیرک بچہ ہے۔ اور اگر انہوں انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر آپ جو ہے وہ چھوڑ دیجئے گا کہ معصوم بچے اس کو خبر ہی نہیں۔ موسیٰ کو چھوڑ دیا، دونوں چیزیں سامنے ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اب اللہ دیکھو کیسے کفایت کرتے ہیں۔ اتفاق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھجوروں اور ہیروں کی طرف جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل سے کہا کہ موسیٰ کو موڑ دو انگاروں کی طرف، ادھر موڑ دو کیونکہ ادھر جا رہا ہے۔ اگر وہاں گئے، اب یہ دیکھو تدبیر، یہ تدبیر کو اصول کے مطابق کرنا بھی سنت اللہ کا حکم ہے۔ آج تدبیر آپ کریں نہیں کہ جی اللہ کر دیں گے، اللہ پاک کر دیں گے، نہیں بھائی اللہ پاک کریں گے، آپ تدبیر کو درست کریں، اب اللہ تبارک و تعالی اپنی نصرت اتاریں گے۔ اب تدبیر کے درجے میں انہوں نے پھر ادھر پھیر دیا اور وہ گئے، انگارہ اٹھایا، منہ میں ڈال لیا، جیسے بچہ ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے، جیسے منہ میں ڈالا تو زبان جل گئی۔ اس زبان جلنے کا اثر ہوا کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، وہ لکنت پھر ساری زندگی رہی، تو وہ لکنت تو انگارہ منہ میں ڈالا تو جلدی سے چھڑایا، تو فرعون کو تسلی ہو گئی کہ یہ ناسمجھ بچہ ہے، اسی ناسمجھی سے جیسے انگارہ پکڑ لیا ایسے اس نے میری داڑھی پکڑ لی ہے، لہٰذا اس نے معاف کر دیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسی کی گود میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال رہے ہیں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جو بڑے ہو گئے اور یہ سارا عذاب بنی اسرائیل پر آتا رہا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ لڑکوں کو ذبح کر دیتا ہے، عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ چلو 50% ظلم کیا اس نے، 50% تو نہیں کیا نا، یعنی اس صنف نازک کو چھوڑ دیا لیکن لڑکوں کو اسے ذبح کیا، لڑکیاں چھوڑ دی، تو کیا کسی رحم کی وجہ سے چھوڑا؟ جواب ہے کہ نہیں، رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑا، یہ اپنے مفاد کے لیے چھوڑا، مفاد کے لیے چھوڑا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ عورتوں سے خطرہ نہیں تھا،